گزاریں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ دارالافتاء اہل سنت کی شاخوں میں رہے، کتنا عرصہ ہو چکا آپ کو، کیسے اس شعبے کے اندر آپ کا آنا ہوا، کچھ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اگر اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت سے جو میری وابستگی ہے تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں۔ 16 سال ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ دارالافتاء اہل سنت کی ابتدا سے ہی آپ، جی، کیونکہ دوران طالب علمی ہی ماشاءاللہ مجھے دارالافتاء کی خدمات کرنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ، کہ جو ہمیں استاد پڑھاتے تھے وہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہی تھے، تو وہاں ضرورت تھی دارالافتاء میں کہ سائلین سے سوال ریسیو کرنا ہے، ماشاءاللہ، اس کو پرنٹ نکال کے دینا ہے، ریکارڈ مینٹین کرنا ہے۔ تو ابھی میں درس نظامی میرا مکمل نہیں ہوا تھا، وہ تقریباً 2005 میں فارغ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے تخصص فی الفقہ کیا، ٹھیک ہے، تو 2007 سے میں نے باقاعدہ فتوے لکھنا شروع کیے۔ لیکن آپ پہلے چکے تھے، اب دارالافتاء اہل سنت میں ماحول سے آپ آگاہ ہو چکے جی، تھے، مزاج سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ سائلین سے وابستگی تھی، کس طرح سوال لینا ہے، کس طرح مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سلسلہ رہا کافی عرصہ، ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا میں۔ تو 2007 سے فتاویٰ لکھنے الحمدللہ میں نے شروع کی ہیں۔ شروع میں تو دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں ہی، جو ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے۔ 2008 میں اگست 2008 میں کرنگی 4 نمبر رضا مسجد میں جی، دارالافتاء اہل سنت کا افتتاح ہوا، تو وہاں مجھے بھیجا گیا، ماشاءاللہ، تقریباً 5 سال میں وہاں پر رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی ابتدا جب اس دارالافتاء کی ہوئی تو آپ ہی سب سے پہلے جی، تشریف لے، رضا مسجد دارالافتاء کرنگی 4 میں 5 سال تقریباً رہا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں آ گیا۔ بیچ میں جو ہے دارالافتاء اہل سنت نور العرفان کھارا در میں، وہاں بھی کچھ عرصہ میں رہا ہوں، اور کیونکہ فیضان مدینہ میں میری تدریس تھی، ماشاءاللہ، تو میری سہولت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی یہیں دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں خدمت انجام دینے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو فی الحال ابھی میں وہیں ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سوالات کریں گے، کال پہلی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے سود سے قرض اٹھایا ہوا تھا اور میں اعتکاف کرنا چاہتا، کیا میرا یہ قبول ہوگا، منظور ہوگا؟ جی، سود پر قرض اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور جلد سے جلد جو ہے اس سودی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں جتنا جلد ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور یہ اعتکاف کریں گے، توبہ استغفار کر کے اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں انشاءاللہ اعتکاف قبول ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش جاری رکھنا، ایک تو سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیا اس پر نادم ہو، اس کا اقرار ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اس کام کو چھوڑ بھی چکا ہو، تو یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ ایسی سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جو اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا۔ اچھا حضور، سود پر قرض انہوں نے اٹھایا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں قرض حسنہ بلا سود قرض ملنا بہت مشکل ہے،
اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی رقم کی حاجت ہوتی ہے، کوئی صورت نہ بن پڑ رہی ہو، کہیں سے مل ہی نہ رہا ہو، تو کوئی اب اجازت مل جائے گی دیکھیں، اب سود کی؟ یہ دیکھا جائے گا وہ کس صورت کے لیے وہ قرض لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسی شدید حاجت نہیں ہوتی، جیسے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے، لوگ جو ہے بینک سے قرض شادی لے میں رہے ہوتے لگانے ہیں، ہیں۔ شادی بیاہ پہ لگاتے ہیں۔ اب شادی بیاہ میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں زیادہ تر فضول ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ شریعت نے تو یہ اخراجات لازم کیے نہیں ہیں۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ اگر شادی کی جائے تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے۔ یہ معاملات، یہ جہیز اور سارے معاملات اور یہ رسم و رواج جو ہمارے ہاں ہیں، اس کی وجہ سے لاکھوں روپے شادی میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور کئی صورت اسراف والی صورت بھی بنتی ہے۔ تو لہذا اس کے لیے تو ظاہر قرض لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، سود پر قرض لینے کی۔ عمومی طور پہ لوگ انہی چیزوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی قدر جتنی ضرورت ہو، اگر کوئی شخص شریف فقیر ہے تو اپنی ضرورت کی قدر جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور عمومی طور پہ ضرورت کی قدر اگر لیا جائے تو وہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ قرض لیں، جیسے میں نے کہا شادی بیاہ اور کاروبار بڑھانے کے لیے جو ہے یا مکان خریدنے کے لیے زیادہ قرض لیتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ وہ سود پہ لے لیتے ہیں، بینک سے لے لیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مشاہدہ بھی ہے، بیچارے وہ پریشان ہی رہتے ہیں، صحیح، اور سود کی نحوست و لعنت رہتی ہے، پھر اس سے جان ان کی چھوٹتی نہیں، ایک کے بعد کاروبار بھی ان کا ٹھپ ہو جاتا ہے، سارے معاملات ان کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی عرفان صاحب بھی سردار آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے حوالے سے، آپ کے دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے، کہ کہاں آپ کا کس مقام پر دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، اور کتنا عرصہ آپ کو بھی ہو چکا دارالافتاء اہل سنت میں، کن کن شاخوں میں آپ تشریف فرما رہے، کن اساتذہ کی زیر نگرانی آپ نے کام کیا، کچھ ارشاد فرمائیے۔ دارالافتاء اہل سنت میں الحمدللہ عز و جل ایک عرصہ ہو گیا۔ 2005 میں میں نے جوائننگ کی تھی، ماشاءاللہ، اور دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں مفتی محمد قاسم صاحب استاد محترم، ان کے پاس یہ شروعات کی تھی، اور فتاوی نویسی کا کام انہی سے شروع کیا، انہی سے سیکھا۔ اور پھر 2007 میں جب دارالافتاء اہل سنت کی شاخ یہاں سردار آباد میں بنائی گئی، تو مفتی صاحب کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کے ساتھ میں بھی یہاں پر دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں حاضر ہو گیا۔ اور پھر 2007 سے ابھی 2018 ہے، اور ابھی تک تاحال یہیں پر یعنی سردار آباد میں ہی جو مجھے فرائض دیے گئے ہیں وہ انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ جو دارالافتاء سردار آباد میں ہے، یہ مدینہ ٹاؤن سوسا روڈ ہے۔ یہاں پر مشہور مسجد ہے سوسا روڈ پر، زینب مسجد۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل ساتھ متصل دارالمدینہ بھی ہے، وہاں مدنی منع پڑھتے ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ ہمارا دارالافتاء اہل سنت ہے۔ اور دارالافتاء اہل سنت کی جو ٹائمنگ ہے رمضان المبارک میں، وہ صبح 10:30 سے شام 3 بجے تک ہے، اور ویسے عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ یہ صبح 10:30 سے شام 4:30 بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے، اور یہاں بیٹھتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ رجوع کرتی ہیں، اور الحمدللہ بلکہ میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں، مدنی چینل کے توسط سے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کاوشیں ہیں، آپ کی جو محنتیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ ویسے تو ہر ایک کے لیے روز روشن کی طرح یہ سب چیزیں واضح ہیں، بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ جب ہم شروعات میں آئے تھے تو اکا دکا مسئلے آتے تھے ایک دن کے اندر، بس اوقات مہینے میں ہماری کارکردگی یہ ہوتی تھی کہ 2 مسائل، 3 مسائل، 4 مسائل، 5 مسائل کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا، سارا دن ویسے فارغ بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اور اب حال یہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ جیسے آ کر بیٹھے، بس اوقات دروازے پر سائلین کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد، اور پھر جیسے ہی آ کر بیٹھے ہیں پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ایسا شروع ہوا کہ 3 بج جاتے ہیں اور ابھی بھی سائلین موجود ہوتے ہیں، اور ان کی بات کو سننا ہوتا ہے۔ پھر دل میں بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوں گے، دور دراز سے سفر کیا ہوگا، یہاں پہنچے ہوں گے. ان کے یقیناً مسائل سننے چاہیے اور ان کی یہ دینی جو مشکلیں ہیں وہ حل کرنے چاہیے. یہ بھی ذہن الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا دیا ہوا ذہن ہے. تو پھر مزید بھی وقت دینا پڑے تو پھر ہم بیٹھتے ہیں اور بہت اچھا الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عوام الناس میں اویئرنیس ہے، وہ اب دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مسائل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء حق کا، مفتیان کرام جو مستند ہیں، معتمد ہیں، جو صحیح اور درست مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہاں کہوں گا کہ ہمارے دارالفتاح اہل سنت کی طرف عوام کا بہت سارا رجحان ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور عوام علماء حقہ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کے دارالفتاح اہل سنت میں، اس کے تمام مدنی عملے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک کال آپ کے لیے چلواتے ہیں. جی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ بیڈ یا چارپائی پر نماز پڑھنا کیسا؟ جی حضور، بیڈ یا چارپائی پر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، چارپائی پر کھڑے ہوں گے تو قرار نہیں آئے گا، وہ جھولتے رہیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر چارپائی تو ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کھڑے ہوں تو بندہ جھولے بھی نہ. اب وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا. اب جب سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک. اسی طرح اگر بیڈ کے اوپر میٹرس لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو تب بھی سجدے کا پرابلم آئے گا. ہاں یہ ہے کہ بندہ اب پیشانی کو اتنا دبائے کہ وہ اب مزید دبنے میں نہ دبے، یعنی اب زمین کی سختی اس کو محسوس ہونے لگ جائے، تو اب اس صورت کے اندر تو نماز کے ہونے کا حکم دیں گے، لیکن انتہائی مشکل ہوتا ہے، کتنا دبا لیں گے. اب اگر میٹرس نہیں ہے اور وہ لکڑی کا تختہ لگا ہوا ہے یا لوہے کا تختہ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ جو سجدے کا پرابلم ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ یہ چارپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر نماز پڑھنے کی بجائے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، زمین کے اوپر مصلی بچھائیے اور مصلی بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھیں تو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں آتا. ماشاءاللہ. تو حضور مفتی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں دارالفتاح اہل سنت میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے تو پھر تو اس کو جانا ہی جانا. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نہیں پوچھوں گا تو خرابی کا امکان ہے، وراثت اس کو تقسیم کروانی ہی ہے. آپ ماشاءاللہ 15-16 سال سے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب ایسی اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے دیگر بھی مسائل جیسے نماز کا مسئلہ خود ہی پوچھنے آ جائے، یعنی ایسے نہیں کہ جس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پکڑ ہو جائے گی، ویسے ہی معلومات کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، یا صرف یہی کہ جہاں اس کی پکڑ ہونی ہے یا جس کو لوگوں کا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہے وہاں ہی آتے ہیں ہمارے پاس؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، الحمدللہ. ایسا ہی الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کی برکت سے، امیر اہل سنت کی تعلیمات کی وجہ سے، شہری رہنمائی اس کی تعلیم کی وجہ سے جو ہے اب لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی. اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کی شرعی رہنمائی لینی ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ وہ مسئلہ ایسا شدید درپیش نہ بھی ہو، معمولی کا شک بھی ہوتا ہے، جیسے کاروبار کوئی کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے. پہلے صورتحال ہمارے یہاں یہ تھی کہ لوگ بعد میں آتے تھے، خرابی ہو جانے کے بعد جب آپس میں پارٹنرشپ جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں کچھ چپکلش ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر آتے تھے ہمارے پاس. اب بتائیں کیا کریں کہ ختم کرنی ہے. تو جب ان سے تفصیلات ہم پوچھتے تو پتہ چلتا تھا شروع سے ہی ان کا طریقہ کار ناجائز چل رہا ہے. تو اب یہ شعور پیدا ہو گیا الحمدللہ کہ لوگ پہلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آہستہ آہستہ پہلے آتے ہیں اور شرعی رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کام کرنا چاہیے، کاروبار کس طریقے سے چاہیے، نماز کے مسائل بھی. اب جس طرح کا موسم ہوتا ہے، جیسے اب رمضان ہے، اب رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل زیادہ لوگ پوچھنے، زکوٰۃ اور روزے کے مسائل پوچھنے آتے ہیں. اب رمضان کے بعد اب جیسا کہ شوال المکرم پھر اس کے بعد جیسے بقرہ عید قریب آئے گی تو قربانی کے مسائل شروع ہو جائیں گے. یہ تو موسم کے لحاظ سے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال جو ہے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان میں رمضان کے علاوہ ٹائمنگ جو ہے صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے.
تو 4 بجے کے بعد بھی سائلین آ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے 4 بجے تک گیٹ تو بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 4 بجے سے پہلے جو اندر آ گئے ان کو ڈیل کر کے جانا, تو بعضوں کو 5, 5:30, 6 تک بھی بج گئے. اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. اب ظاہر بیچارے جو اندر آ گئے ہیں, دور دراز سے آئے ہیں, تو ان کو ڈیل کر کے فیملیز بھی آتی ہیں, فیملیز زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ ریشو دارالفتاح اہل سنت میں مسائل کا وہ ہے وراثت کے مسائل. ٹھیک ہے. وراثت کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسائل آتے ہیں بدقسمتی سے وہ طلاق کے مسائل آتے ہیں. طلاق کے مسائل بہت زیادہ آنے لگے ہیں. ہر طبقے کے لوگ, ہر عمر کے لوگ جو ہے ان میں طلاقیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر اس معاملے میں بھی یہ آ کے ہم سے پہلے رہنمائی لے لیں تو شاید 1% بھی طلاق کا ریشو نہ رہے, بچت ہو جائے گی. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں وکلا کے پاس, ادھر ادھر جاتے ہیں, وہ پھر ان کو 3 طلاق کے پیپر بنا کے دے دیتے ہیں اور وہ بیچارہ پہ اس پہ دستخط کر دیتا ہے. پھر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اول تو کہا ہے کہ اس سے بچے ہیں, طلاق سے نہ دیں. اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو اس کا بھی شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس میں واپسی کی صورت آسان ہوتی ہے. تو خیر اگر ہر مسئلے میں لوگ پہلے آ کے رہنمائی لیں تو انشاءاللہ ان کی بچت ہوگی, ان کو خوشی بھی ہوگی کہ شریعت نے کتنا احسن طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. تو ہر مسئلے میں, چاہے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو, جھگڑا ہو, نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہو, یہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں, نکاح کا مسئلہ ہو, تو پہلے رہنمائی ضرور لے لینا چاہیے تاکہ آگے کوئی قدم ہم ایسا نہ کریں جو غیر شرعی ہو. ٹھیک ہے. کاروبار سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل, کاروبار کے متعلق ہر یعنی جو بھی شرعی مسائل ہیں جس بھی موضوع پر ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے مرکزی دارالفتاح اہل سنت ہے کنز الایمان, جو کہ گرو مندر کے علاقے میں ہے. سبز گنبد والی مشہور مسجد ہے وہاں پر. اس کی اوقات کار کیا ہیں؟ اس میں جب آنا چاہیں لوگ تو ان کے لیے صحیح وقت کیا ہے, کس وقت آئیں؟ دیکھیں, رمضان کے علاوہ ٹائمنگ تو صبح 10 سے شام 4 ہے, علاوہ جمعہ المبارک کو بند ہوتا ہے, اتوار کو کھلا ہوتا ہے. تو صبح 10 بجے تشریف لے آئیں. بیچ میں جو ہے 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے, نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے, نماز و تعام کا. رمضان میں ٹائمنگ دارالفتاح کی وہ صبح 10:30 سے جو ہے وہ 3 بجے تک ہے. ٹھیک ہے. اس دوران وہ دارالفتاح آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتیان کرام سے وابستہ فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی. 50,000 روپے میں نے دیے ہیں کسی کو رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, امانت کے طور پہ, اور 50,000 روپے کوئی میرے سے لے کر گیا ہے شادی کے لیے, اس نے ابھی تک دیے نہیں ہے, تو اس کی زکوٰۃ جائز ہے یا نہیں؟ لیکن کسی کو 50,000 روپے دیے ہیں, چاہے امانتاً دیے ہوں یا بطور قرض دیے ہوں, وہ قرض والی صورت ہی ہوگی کیونکہ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی اجازت سے. تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال بسال واجب ہوتی رہے گی. اگرچہ نکالنا جب واجب ہوگا جب وہ رقم لوٹا دے. اب مثال کئی سال کے بعد, 5 سال کے بعد وہ رقم اس کی لوٹاتا ہے اور دیگر مال کے ساتھ مل کے جو ہے نصاب پہنچ رہا ہے, تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا. تو لہذا بہتر یہی ہے, جب پتہ ہے وہ دے دے گا, تاخیر کر رہا ہے, تو سال بسال جب اپنے دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کا بھی حساب لگے, یعنی جو لوگوں سے وصول کرنا ہے اس کا بھی حساب لگا لیا جائے اور سال بسال اس کی بھی زکوٰۃ دے دی جائے, تو آسانی رہے گی بنسبت اس کے کہ کئی سالوں کے بعد لوٹائے پھر وہ حساب لگائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگرچہ نکالنا فی الفور لازم نہیں ہوتا لیکن زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی, سال بسال واجب ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. مفتی عرفان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ صاحب گرمی باب المدینہ کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے, پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی گرمی اب آنا شروع ہو چکی ہے, کئی جگہوں پر تو بہت زیادہ گرمی موجود ہے. میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مختلف جگہوں پر کہ بارش جب نہیں ہوتی نا, گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اب بارش کی تمنا ہوتی ہے, متلاشی ہوتے ہیں, تو اس وقت طریقے تو شریعت نے بھی بتائے ہوں گے بارش کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن بعض جگہوں پر میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے جو یوں کہہ لیجیے کہ نوجوان لڑکے کہہ لیجیے, وہ روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں پانی لے کر, ٹب میں پانی ڈال کر, بالٹیوں میں پانی ڈال کر, اور آنے جانے والے راہگیروں کے اوپر جو نا وہ پھینکتے ہیں, اور وہ ایک ماحول سا ٹھنڈا سا کریٹ کرتے ہیں, اور اس سے ان کی ہوتی ہے کہ یار یہ کریں گے نا تو اس کے بعد بارش ہو جائے گی. تو اس طرح کی حرکتیں اور بھی مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کی جاتی ہوں بارش کے حوالے سے. تو کیا یہ انداز ایک اسلامی انداز ہے؟ کیا اس انداز سے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ موسم آئے گا اور جن جگہوں پر میں نے دیکھا تو وہاں تو ابھی بھی ہوتا ہے, تو لوگ کرتے ہیں, تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور صحیح طریقہ کیا ہے اگر بارش کی دعا کرنی ہو, بارش کی متمنی ہو, تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
ثاقب بھائی، بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، بلکہ آپ تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں، میں کل ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو چند ایک لوگ آپس میں اکٹھے تھے اور غباروں کے اندر ہوا بھر کے اس میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر مار رہے تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے کہ جو اس پانی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھ سمیت، یعنی میں بھی کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں بچوں، کہیں میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اب پتہ نہیں پانی کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کیا صورتحال ہوگی، پھر کپڑوں پر پڑے گا تو کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ ایذائے مسلم کا سبب بن سکتی ہے، اور مسلمان کو جو ایذا دینا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں مبتلا کیا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف دی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ایذائے مسلم جو ہے یہ بہت بڑے درجے پر چلا جاتا ہے اور یہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ چند ایک مل کر اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آپس میں تو دو چار افراد ہوں گے وہ اس معاملے میں خوش ہوں گے، لیکن اگر کسی اور کے اوپر یہی چھینٹے پڑیں گے، یہی پانی پڑے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری اس حرکت سے وہ بھی خوش ہو۔ اب اس میں دیکھیں آپس میں بھی اگر ہوں تو یہ کوئی اخلاقی اعتبار سے بھی درست معاملہ نہیں ہے۔ کپڑوں پر پانی پڑے گا، کپڑے بدن سے چپک جائیں گے، ممکن ہے کہ ستر عورت بھی ظاہر ہونے لگے، اس طرح کی بہت ساری صورتیں سامنے آئیں گی۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، بلکہ خاص طور پر میں رمضان المبارک کی بات عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، کہ رمضان المبارک میں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور جو شخص اس ماہ محترم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، تو کہا کہ اس کو خالی واپس نہیں لٹایا جاتا۔ تو اب اگر رمضان المبارک ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ گناہوں پر استغفار کی وجہ سے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو آسمانوں سے بارش کا نزول ہوتا ہے، موسلا دار بارش نازل ہوتی ہے، یہ بھی تمہارے استغفار کی بدولت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نازل کرنے والا ہے۔ اور بھی چند چیزیں آگے ذکر فرمائی، تمہیں مال دیتا ہے اور تمہیں اولاد دیتا ہے، یہ سب چیزیں، جنتیں، نہریں، یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ استغفار کی کثرت کی جائے، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھنے کے بعد دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز بارش نازل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو سنت ہے نماز استسقاء، وہ بھی اگر پڑھی جائے، اس کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس طرح کی جو غیر اخلاقی حرکتیں، ان سے ہم سب کو، مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضور ایک میسیج کے اندر سوال ہے، عرفان بھائی سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف وعدہ اور قسم ہے اور ایک طرف حقوق ہوں، تو انسان کس چیز کو اہمیت دے؟ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے اپنے کسی محرم کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی قسم کھا لی کہ اس سے میں نہیں ملوں گا، اور یہ قسم کھا لی، اور دوسری طرف حقوق بھی ہیں اس کے، اس سے ملنا چاہیے، تو اب کیا کرے؟ قسم کا اعتبار کرے یا اس کے حقوق کا اعتبار کرے؟ جو مجھے سوال سے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی کام پر قسم کھائے اور پھر اس کے غیر میں بھلائی دیکھے،
اسے چاہیے کہ وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اب اس حدیث مبارک کو، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اسے اگر سامنے رکھا جائے تو اب حقوق کو دیکھیں۔ حقوق کیا ہیں؟ حقوق اللہ ہے۔ معاذ اللہ کسی نے یہ قسم کھا لی کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اس پر لازم ہے نماز پڑھے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ دے، اس قسم کو توڑ دے۔ یہ تو بات ہی درست نہیں، اس نے غلط کام کے اوپر قسم کھائی، اس کو کھانی نہیں چاہیے تھی۔ اس پر فرض ہے نماز پڑھے، اس پر واجب ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں کسی نے خدا نخواستہ یہ قسم کھا لی کہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر اس سے یہ قسم سرزد ہو گئی ہے کہ میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، اپنی بہن سے بات نہیں کروں گا، جبکہ کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور والدین کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں قسم کو توڑ کر ان کے حق کو پورا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ ہاں کوئی شرعی وجہ ہے تو وہ دارالفتہ میں اہل سنت میں بیان کریں، اس کے مطابق پھر جو حکم ہوگا وہ اسے بتا دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قسم اگر کھا لی جائے اور اس کے غیر میں بھلائی ہے، یعنی دوسرا کام کرنے میں ہی بھلائی ہے، تو اسے چاہیے کہ قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ قسم کے حوالے سے اگر مزید بھی ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے نیکی کی دعوت۔ نیکی کی دعوت ایک کتاب ہے موٹی سی، اس میں قسم کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک باب پورا مقرر فرمایا اور اس میں قسم کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے انشاءاللہ۔ مزید اس کا رسالہ بھی الگ سے قسم کے حوالے سے اسی میں سے نکلا ہوا مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے ہم چلائیں گے۔ جی، ہماری ہیئر ڈریسنگ کی شاپ ہے، تو روزے کی حالت میں کوئی ہم سے فیشیل کروائے یا کوئی ہم سے کریم لگوائے چہرے پہ، تو کیا اس صورت میں کیا اس کے روزے میں یعنی کہ کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں، چہرے پر کریم وغیرہ لگانے، فیشیل کرنے تو جائز ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ روزے کے اندر ایسا کام کرنا جو روزے کے علاوہ بھی ناجائز ہوتا ہے، جیسے اب ہیئر ڈریسر جو ہے لوگوں کی یہ شیو بھی بناتے ہیں، داڑھی بھی مونڈتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور روزے کے اندر ایسا کام کرنا، رمضان میں ایسا کام کرنا، یہ اور زیادہ سخت حرام ہوگا۔ صحیح۔ کہ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہوں کی ہلاکت انگیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ باقی چہرے پہ کریم وغیرہ لگانے کے حوالے سے جائز ہے، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس ایک مکان تھا جس کی رقم مجھے ملی ہے، اور یکم رمضان کو میں اپنی زکوٰۃ کا نصاب بناتا ہوتا ہوں۔ اب بات میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو مکان ہے یہ بیسیکلی میں نے اپنی رہائش کے لیے لینا تھا اور اس کی کیش میرے پاس ہے، تو اس جو رقم ہے اس رقم پہ زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ مکان کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے تو اب لیا نہیں ہے، لینا رہائش کے لیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، لوگ بیچارے وہ رقم اپنی جمع کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ کہ اس مقدار تک رقم پہنچ جائے گی تو مکان لے لیں گے، لیکن اس دوران جو ہے سال بسال اس رقم پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی رہے گی۔ جب وہ مکان لیں گے تو اس صورت میں پھر نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ تو اب یہ رقم ان کے پاس موجود ہے اور سال ان کا گزر چکا ہے، تو اس رقم میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ کیا تراویح کی نماز کے اندر دوسرے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی حضور، عرفان بھائی سے سوال ہے کہ تراویح کی نماز میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نماز تراویح سے روزے کا تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تراویح سے روزے کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز تراویح اگر ادا نہ کی جائے تو رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہوگا، یا جس نے نماز تراویح ادا کی ہے وہی اگلے دن کے روزے کی نیت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تراویح یہ رات کی نفلی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم پر اگر دیکھا جائے تو ایک انعام کیا ہے کہ ہم نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ادا کیے گئے نوافل اگرچہ وہ 2 ہی ہوں،
وہ نوافل رمضان المبارک کے علاوہ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت رکھتے ہیں، یعنی اتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے۔ صبح کا روزہ وہ تو فرض ہے ہی، لیکن اگر کسی شرعی وجہ سے، شرعی عذر کی بنا پر اس بندے کو روزہ کی چھوٹ ہو کہ تم بعد میں رکھ لینا، جب رمضان المبارک گزر جائے گا اس وقت رکھ لینا، شریعت مطہرہ نے اسے چھوٹ دی ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کی نماز تراویح اس کو پڑھنے کی بھی رخصت مل گئی۔ وہ نماز تراویح تو رات کی عبادت ہے، وہ نماز تراویح پڑھے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی فضیلت اس کو الگ ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو نماز تراویح نہیں پڑھے گا تو وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، اور جو روزہ رکھے گا اس پر فرض ہو جائے گا کہ وہ جناب نماز تراویح بھی پڑھے۔ تو اس طرح نہیں ہے، یہ پڑھنی چاہیے، یہ الگ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے امید ہے روزہ کی روحانیت میں بھی زیادہ فرق آئے گا، بہتری آئے گی۔ اچھا حضور، 10 روزہ تراویح جن کی ختم ہو چکی 10 روزہ تراویح، تو اب کیا اب ختم ہوگی ان کی سنت تراویح کی، یا ابھی بھی ان کو 20 دن اگلے جو ہیں وہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے؟ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بس رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مرتبہ تلاوت سن لی، بس اس کے بعد تراویح فنش ختم ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عوام کی ایک غلطی ہے، اس غلطی کو چھوڑنا چاہیے، اور روزانہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے جو رات آئے اور اس میں نماز تراویح ہو، 20 تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی کال چلائیے۔ محمد عمر اشرف بات کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں سفر کرتا ہوں تو مجھے مطلب ہے کہ الٹی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، مطلب سفر کے دوران نا، تو اس میں سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے میں سفر کر سکتا ہوں، اس کی اجازت ہے؟ اگر دوران سفر الٹی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جی اس کا بھی جواب لیتے ہیں آپ ارشاد۔ جیسے کہ پہلے سوال کا جواب بڑا اچھا جواب دیا مفتی صاحب نے۔ اب ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نماز تراویح میں اگر وہ نیت کر لے، جی دیکھیں رمضان کے جو روزے ہیں ادا روزے، اس کی نیت کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر، یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن ظاہرہ کبریٰ زوال سے پہلے ہے، تو لہذا اگر رات میں ہی وہ اگلے دن کی روزے کی نیت کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نماز میں بھی اس نے نیت کر لی تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ اچھا، ابھی جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ان کو الٹی آتی ہے۔ اول تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ روزے میں جو الٹی ہوتی ہے، قے آتی ہے خود بخود، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو حدیث میں بھی آ گیا، خود بخود جو قے آئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہذا اگر یہ روزے کے دوران سفر بھی کرتے ہیں اور سفر کرنا ان کے لیے ضرورت ہے، کام کاج کے حوالے سے کرتے ہوں گے، تو اگر ان کو الٹی آ جاتی ہے تو پریشان نہ ہوں، چاہے کتنی الٹی آئے خود بخود، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ الٹی سے جب ٹوٹتا ہے، کوئی جان بوجھ کے الٹی کرے، وہ بھی منہ بھر ہو اور الٹی میں کھانا پانی وغیرہ نکلے، تو اس صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو ایک طبیعت ہو جاتی ہے، متلی سی ہوتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، نیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ رات کو ہی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ الفاظ نیت نہیں کہے جاتے نا، لوگ نیت بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت اٹھے، آخری وقت میں اٹھے، آپ فوراً جو ہے نا وہ سحری کر رہے ہیں، اور آخری منٹ بلکہ آخری سیکنڈز چل رہے ہیں مدنی چینل پر، وہ سیکنڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہوتا ہو کہ جلدی سے پانی لائیں، تو ایک پانی پی رہا ہے، ایک کیا کر رہا ہے، اسی دوران وقت ختم ہو گیا۔ تو اب نیت تو کی نہیں ہے اور کھا پی لیا ہے، تو کیا یہ ان کا کھانا پینا ہی نیت کہلائے گا، یا الفاظ نیت جو ہیں مخصوص وہ ادا کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں بھی جو کہا گیا، وہ ظاہر نماز میں نیت کرے گا تو زبان سے تو کرے گا نہیں، وہ دل ہی دل میں اس نے نیت کر لی، تو اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری کھانا خود ہی نیت ہے۔ اچھا، یہ اٹھا ہے اس نے، کھا رہا ہے، اب سحری کس لیے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، البتہ یہ ہے کہ کوئی بدنصیب ایسا ہے کہ سحری بھی کھا رہا ہے اور نیت ایسی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا نہیں، وہ بات الگ۔ لیکن عمومی طور پہ لوگ سحری کرتے ہیں تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا سحری کرنا خود ایک نیت ہے، تو الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت ہے، حاجت نہیں۔ وہ جو دعا مخصوص ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ دعا نہ بھی پڑھی، آپ کے دل میں ہی نیت ہے میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے نیت کب تک دل میں؟ رات کو تو کوئی نیت نہیں کی؟ آپ اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں، جی جی، اب سحری میں آنکھ نہیں کھلی، ہاں، سوئے رہ گئے، اب اٹھے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ظاہر ہے کھا بھی نہیں سکتے کچھ،
تو اب نیت کر لیں. کب کریں گے؟ یہ زوال سے پہلے پہلے ظاہرہ کبریٰ نصف النہار شرعی جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے زور سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے یہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے رمضان کے ادائے رمضان کے روزوں کی، تو اس کی نیت ہو جائے گی. اچھا، پورے مہینے کی نیت کر، جیسے میں روزے رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، ہر روزے کی الگ الگ نیت وہ کرے گا، ہر ایک کی الگ الگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائی. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آنکھ کا آنسو اگر منہ میں چلا جائے یعنی روزے کی حالت میں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کوئی رویا یا اس کی آنکھ خراب ہے اور آنسو منہ میں چلا گیا، کیا ہوگا؟ روزے کی حالت میں یہ آنسو جو نکلے ہیں قطرے، ایک دو قطرے اگر نکلے اور وہ منہ میں چلے گئے، نگل لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک دو قطرے. اور اگر اتنے قطرے آنسو کے تھے وہ منہ میں چلے گئے کہ پورا منہ ہی نمکین ہو گیا تو اور وہ نگل گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. ایک دو قطرے آنسو نکلنے اور منہ میں چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.